یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ سیاست کا ایک الگ معنی ہمیں دے رہا ہے جو کہ ایک پازیٹیو معنی ہے، اور جو ہمیں آج کی سوسائٹی ایک سیاست کا معنی دیتی ہے وہ ایک نیگیٹو ورژن ہے سیاست کا، پولیٹکس کا۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کی سیاست کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں پھر اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے لیے موجود ہے۔ تو جو ہمارا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، اس میں جو سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت جس مقصد کو دی ہے وہ سیاست مقصد ہے کہ اس دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ کفر کے نظام کے سامنے کھڑے ہوں، اور جس کی مثال ہمارے سامنے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک ہم نے فرعون کو اس دنیا میں، فرعون نے غرور و متکبر بنا، اپنی ذات کے لیے اس نے سب کچھ کیا اور دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وجعل اہلھا شیعا، اور اس نے اس دنیا میں بہت سے گروہ بنا دیے، مطلب کہ فرقہ پرستی بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یستضعف طائفۃ منہم، پھر اس نے ان میں سے ایک گروہ کو بالکل ہی کمزور کر دیا جو کہ اس وقت کے نیک لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔